گلشن کھلانے کام بگڑا بنانے دل کا گلشن کھلانے اور سے تیغے علی آ گیا۔ میں تو اتنا ہی میں نے دیکھا ایک آدمی جو ہے نا ایک پولیتھین میں جو ہے نا بریانی کا پیک جو ہے نا لیا کہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور تھما کے کہا کہ لو اس کو جا کے کھا لو۔ اللہ اکبر، میں پتہ نہیں کیا ہے، جب میں جا کے ہوٹل میں کھولا تو اس کے اندر بریانی اور مرغی کا ٹانگ اس کے اندر تھا۔ فوراً ہم نے جو ہے نا شکر ادا کیا، اللہ تیرا کرم ہے یا رسول اللہ، آپ اپنے مہمانوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، دل میں جو بات آتی ہے آپ اس کو پورا کر دیتے ہیں، مانگنا تو دور کی بات ہے۔ بن مانگ میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، اور منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، منگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، میرے رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، مختار کائنات۔ اور یہ آخری شعر دے رہا ہوں، سماعت کیجئے کہ فضل خدا کو دیکھئے ذیشان ہو گئے۔ اللہ اکبر، نبی کا فضل دیکھیے، اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جب ایمان نہیں لائے ہوئے تھے تو آپ جو ہے نا پورے جلال میں ننگی تلوار لے کر کے آپ چل دیے کہ ہم جو ہے نا محمد بن عبداللہ کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے، کیونکہ وہ نیا دین لے کے آئے ہیں، نیا مذہب لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سن رکھے تھے کہ جو ان کو ایک بار دیکھ لیتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ، جو ایک بار دیکھ لیتا ہے ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک ضعیفہ جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان کو باندھ کر جو ہے نا موٹری لے کر جو نا بھاگ رہی ہے، اور موٹری اتنی زیادہ ہے جو اٹھ نہیں پا رہا ہے، وہ اٹھانا چاہ رہی ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، مکے کے شاہراہ پہ جو ہے نا چوراہے پہ جو ہے نا پریشان ہے، اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے، اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے ہی میں ہمارے اور آپ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیفہ موٹری کو اٹھا رہی ہے اور پھر رکھ دیتی ہے۔ قریب جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے ضعیفہ کیا بات ہے، اس موٹری کو اٹھانا چاہتی ہو؟ ہاں ہاں بیٹا، میں اس موٹری کو اٹھانا چاہتی ہوں لیکن اٹھ نہیں پا رہا ہے۔ میرے آقا نے کہا اے ضعیفہ کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ میں تجھے جا دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نبی جو کائنات کو اللہ نے ان کے صدقے میں پیدا کیا، وہ رسول جس رسول کے صدقے میں اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا سامیانہ تانا، وہ رسول جس کے صدقے میں اللہ نے پہاڑوں کی بلندی کو پیدا کیا، دریا کی روانی کو پیدا کیا، موجوں کی طغیانی کو پیدا کیا، 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، وہ نبی جس نبی کے اشارے سے چاند تو ٹکڑا ہو جائے، وہ رسول جو رسول کا وہ اشارہ پاتے ہی ڈوبا ہوا سورج واپس چلا آئے، وہ نبی جس نبی کے حکم سے درخت اکھڑ کر جا کے صلاۃ و سلام پیش کرے، وہ نبی جس نبی کے اوپر بے زبان پتھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نظر آئے، وہ رسول ایک ضعیفہ کے موٹری کو سر پہ اٹھا لیے۔
کیا ہے میرے نبی کا کردار، میرے رسول کا کردار کیا ہے، قربان جاؤ میرے بھائی، میرے نبی کا زندگی پہ قربان جاؤ۔ آج معمولی اگر ہو جائے، معمولی اگر دعا پا جاتے ہیں، ہم اینٹ نہیں اٹھاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ فلانا کام کرو، چلانا کام کرو، ایک کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کائنات کا دنیا کے اوپر قربان کیے۔ رسول کائنات نے مزاج دیا اپنی امتیوں کو، اے میری امتی سنو سنو، دنیا کے اندر کوئی مخلوق پریشان تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر مت چلا جانا، بلکہ اس کی پریشانی کو میں مددگار ثابت ہو جانا، اس کی پریشانی میں مدد کرتے نظر آنا، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، غریب ہے تو اس کی مدد کرنا، فقیر ہے تو اس کی مدد کرنا، بیوہ ہے اس کی سرپرستی کرنا، یتیم ہے تو اس کی سرپرستی کرنا، کمزور ہے تو اس کی مدد کرنا۔ میرے مصطفیٰ نے مزاج دیا۔ اے میری امتی سنو سنو، ایک انسان کو دوسرا انسان اگر کام آتا ہے، اللہ تعالی اس انسان سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس انسان کا مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، اعلیٰ مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، میرے بزرگوں، پتا کہاں چلا؟ تبھی تو جو ہے نا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتی ایک انسان کو جو چیز نقصان پہنچانے والا راستے میں نظر آئے ان چیزوں کو ہٹا دو، تاکہ آنے والا مخلوق خدا جو ہے، مخلوق خدا پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر میرے بھائی، میرے بزرگوں، اگر راستے میں پتھر ہوا کرتا تھا گرا ہوا تو امت مسلمہ صحابی رسول اس پتھر کو ہٹا دیا کرتے تھے کہ نہ جانے رات کے اندھیرے میں کوئی انسان آئے گا اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ اگر راستے میں کہیں کانٹا ہے تو صحابی رسول اس کو ہٹا دیا کرتے تھے کہ نہ جانے رات کے اندھیرے میں کوئی انسان آئے اس کو پیر میں چبھ جائے، کوئی راستے میں کوئی پریشانی کا سبب ہو تو صحابی رسول اسے ہٹا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، میرے بزرگوں، اچانک جو ہے نا کچھ روز کی بات کی ہے کہ یہود و نصارہ کا ایک قافلہ ہے جو حجاز سے گزر رہا تھا۔ حجاز سے گزرتے ہوئے جو ہے نا اچانک انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ایک پتھر گرا ہوا ہے، راستے میں بیچ راستے میں ایک پتھر گرا ہوا ہے۔ یہودیوں کو پادری نے کہا کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ کہا کہ کیوں ٹھہروں؟ کہا کہ یہ پتھر گرا ہوا ہے راستے میں، جانتے ہو یہ پتھر گرنے کا نشاندہی کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ اللہ اکبر، میرا پہچان یہ تھا۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر مسلمان گزرا ہوا ہوتا تو یہ بیچ راستے میں تکلیف پہنچانے والا پتھر نہیں ہوتا، وہ مسلمان آتا تو اس کو ہٹا کے کنارے کرتا۔ اللہ پر اللہ پر، یہ میرا پہچان تھا، یہ میرا کردار تھا، یہ مسلمانوں کا مسلمان طریقہ زندگی تھا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جتنا ستا دے وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بھائی دوسرے بھائی کو پریشان کرنے کو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے کام آؤ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے مددگار ثابت ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کے شانہ بشانہ مل کے چلو، ایک بھائی دوسرے بھائی کے مصیبتوں میں کام آؤ، پریشانیوں میں کام آؤ۔ جب آپ پریشانیوں میں کام آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبہ کو بلند کر دے گا، آپ کو اعلیٰ مقام حاصل کر دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول کائنات نے نجات دے دیا۔ اے میری امتی، کبھی بھی اپنے بھائیوں کو مدد کرنے سے اپنے آپ کو جو ہے نا، اپنے آپ کو جو ہے نا نہیں بچنا اور کم ظرفی نہیں سمجھنا، بلکہ جو ہے نا عزت کی بات کو سمجھنا اور موٹری کو سر پہ اٹھا لی۔
बुढ़िया पीछे पीछे चल रही है, मेरे नबी आगे आगे चल रहे हैं। बुढ़िया कह रही है कि बेटा अब मेरा मंजिल ही पा रहा है, मैं तुझे बात बताना चाहती हूँ। बात ये है कि मैं शहर मक्का छोड़कर जंगल में क्यों आई हूँ पता है? कहा कि नहीं। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ। उसने कहा कि मक्का में एक इंसान आया है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का बेटा है। अब्दुल्लाह का बेटा